آج کا میرا لیکچر ہے مظلوم بچے۔ یہ مظلوم بچے وہ ہیں جن پہ ظلم کوئی دشمن یا تو غیر نہیں کرتا بلکہ اپنے کرتے ہیں۔ اپنے کون؟ اپنے والدین اور استاد۔ اکثر بچے جو ہیں وہ ریڈنگ اور رائٹنگ نہیں کر سکتے، وہ گریڈ 2 3 4 5 6 7 8 حتیٰ کہ 9 10th گریڈ تک بھی چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں ریڈنگ اور رائٹنگ نہیں آتی۔ اصل ظلم ہے یہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کیسے کہ وہ پڑھے لکھے ان پڑھ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں خواندہ یعنی لٹریٹ اس کو مانا جاتا ہے جو پڑھ لکھ سکتا ہے، جو ایون کچھ پڑھ لیتا ہے یا تھوڑا بہت لکھ لیتا ہے، اس کو لٹریٹ یعنی خواندہ بولا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ 10th کلاس بھی پاس کر لے اور اس کے پاس جو ہے وہ یہ صلاحیت موجود نہ ہو تو کتنے شرم کی بات ہے اور کتنا بڑا وہ مظلوم ہے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ایسے کیسز ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ میرے اسکول کھولنے کا سبب بھی یہی چیز بنی تھی، یہ مظلوم بچے۔ میں اسکول کھولنے سے پہلے ٹیوشن پڑھاتا تھا، تو میرے پاس بچے 10th تک کے بچے آتے تھے، اور آپ یقین کریں کہ 10th کے بچے بھی ایسے ہوتے تھے کئی کہ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، نہ وہ لفظ بنا سکتے تھے اور نہ وہ لفظ لکھ سکتے تھے۔ اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور پھر اسی سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک اسکول کھولوں جس میں میں اس چیز پہ فوکس کروں کہ یہ ظلم نہ ہو۔ اور میں نے ایسا پھر کیا، اور انہی مظلوم بچوں نے مجھے کامیاب کیا، انہی نالائق بچوں نے مجھے کامیاب کیا۔ کیسے کہ جو لوگ آج سے تقریباً 23 سال پہلے کی بات ہے، 11 اپریل 1999 یعنی 1999 کو میں نے اسکول اوپن کیا تھا، تو اس وقت لوگوں نے میرے پاس ایسے بچے داخل کروائے جو نکمے ترین بچے تھے اور وہ نہیں چل رہے تھے کہیں بھی، تو لوگوں نے وہ کروا دیے میرے پاس داخل۔ تو میں نے ان پہ محنت کی اور ایک ایسا طریقہ استعمال کیا جس سے ان کو میں نے بہتر بنا دیا۔ آج میں وہی طریقہ جو ہے آپ سب لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ ایسے بچے اول تو پیدا ہی نہیں ہونے دینے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں یہ بچے پیدا مثلا یہ ان میں خامی پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو جائے تو اس کو کیسے دور کرنا چاہیے، یہ ہوگا اس میں آج کا جو ہے وہ سارا گفتگو اس پہ ہوگی۔ یہ مظلوم بچے جو ہیں ان میں اس میں ان کا اپنا بھی کچھ قصور ہوتا ہے، لیکن وہ تو بچے ہیں، بچے کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو تو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو قصوروار اصل میں ہوتا ہے استاد اور والدین۔ سب سے پہلا جو قصور ہے وہ ہوتا ہے والدین کا۔ والدین کیا کرتے ہیں کہ بچے کو اسکول بھیجا، ٹیوشن بھیجا، بس اپنی ذمہ داری ختم۔ اسکول کا قصور بھی ہوتا ہے
اسکول کیا کرتا ہے، وہ ان پہ یہ مہارت نہیں پیدا کرتا، پڑھنے لکھنے کی مہارت پیدا نہیں کرتا، لیکن کلاسز آگے کرواتا جاتا ہے تاکہ لوگ ان سے لڑے نہ، لوگ ان سے جو ہے وہ ان کو پریشان نہ کریں، بلکہ مایا آ کے مٹھائی کے ڈبے لے کے آتی ہیں کہ تم نے میرے بچے پہ ظلم کیا ہے تو مٹھائی کھاؤ، تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ بچہ آگے چلا گیا۔ جب تک پتہ چلتا ہے تب تک وہ 7ویں 8ویں میں پہنچ چکے، اور پھر 9th میں جا کے بریک لگ جاتی ہے، بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے، پھر اسکول کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر محروم رہ جاتا ہے تعلیم سے۔ بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ وہاں بھی کوئی نقل شکل لگا کے کوئی چکر چلا کے وہاں سے بھی نکل جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بریک ہی بریک ہے، پھر بار بار تو یہ جو ہے وہ کام نہیں آتی چیزیں۔ تو ان میں سے 95% بچے جو ہیں وہ 9th میں ان کا اینڈ ہو جاتا ہے کیریئر کا، یا 10th میں ہو جاتا ہے، انڈر میٹرک رہتی ہے 95%۔ 5% ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے نقلیں شکلیں سفارش یہ وہ کر کے آگے بھی چل جاتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پھر بھی ان پڑھ ہی ہوتے ہیں اور وہ کتراتے ہیں کسی سے بھی بات کرنے میں علم کی، کیونکہ انہیں آتا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر کہیں اگر تو انہیں نوکری ملتی نہیں ہے، آج کے زمانے میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، اور اگر مل بھی جائے اگر بے عزتی ہوتے ہیں، انہیں کام کرنا نہیں آتا۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ ایک استاد اسکول میں چونکہ استاد بھی ہوتا ہے تو اس کا بھی ہے کہ استاد جو ہے وہ اس میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا، پڑھنے لکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس کے اندر پیدا نہیں کرتا۔ اچھا، اس میں استاد کا یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ توجہ نہیں پوری دیتا، جو اس کو ٹاسک اسکول نے دیا ہوتا ہے یا پیرنٹس توقع کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو سیریس نہیں لیتا، تو وہ بچے پہ ظلم کرتا ہے اور خود سے وہ بھی مارکس لگا کے کوشش کرتا ہے کہ اس کو پاس کسی طرح سے کر دیا جائے، پرنسپل کو سیٹسفائیڈ کر دیا جائے کہ میری کلاس کا رزلٹ صحیح ہے۔ اور پرنسپل بھی اکثر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کر دیں، ویسے کہہ دیتے ہیں نقل نہیں ہونی چاہیے، لیکن اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کراؤ نقل تاکہ رزلٹ اچھا ہے تو لوگ جو ہیں وہ ہمارے اسکول پہ اعتراض نہ اٹھائیں۔ تو یہ سارے مل کے بچے کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین کا سب سے زیادہ ظلم میں اس لیے کہتا ہوں کہ اکثر والدین جو ہیں وہ بچے کو ٹیوشن بھیج کے اسکول بھیج کے فارغ ہو جاتے ہیں، کبھی بھی اس کو نہیں دیکھتے کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مہینے میں ایک ہی دفعہ 10 منٹ بچے کو چیک کر لیں، اس میں کیا کریں، اسے ریڈنگ سن لیں یا چند لفظ ڈکٹیشن پہ لکھوا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بیسک تو یہی ہے۔ اصل پڑھا لکھا انسان وہ ہے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تعلیم تو آگے آتی ہے، یہ بیس ہے۔ جب اس کی بیس ہی نہیں ہے تو وہ اوپر اس کی عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ جب اس کو پڑھنا ہی نہیں آئے گا تو اس چیز کو سمجھے گا کیسے، اس چیز کو یاد کیسے کرے گا؟ جب اس کو لکھنا نہیں آئے گا تو وہ اگر کوئی اس لکھنا چاہتا ہے تو وہ لکھ ہی نہیں پائے گا۔ تو وہ بنیادی چیز اور پڑھا لکھا انسان وہ ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو، اور
پھر آگے وہ اس کے ذریعے نالج حاصل کرتا ہے، مختلف کتابیں پڑھ سکتا ہے، جسے پڑھنا آتا ہو وہ پھر مختلف کتابیں پڑھ کے اپنے نالج میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو والدین کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ فیل نہ ہو، بے شک جو مرضی اسے آتا ہے نہیں آتا وہ کہتے ہیں بچہ پاس ہونا چاہیے۔ میرے اسکول کا یہ رول ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا، لیکن تھوڑا بہت کمپرومائز میں بھی کرتا ہوں۔ ہم ان پیرنٹس کو، ان بچوں کو فیل نہیں کرتے، ہم زیر غور میں لاتے ہیں، پھر ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کا اس قابل نہیں ہے، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ یہ اگلی کلاس میں جائے، آپ اس کو اسی کلاس میں رکھیں۔ لیکن وہ بضد ہوتی ہیں، نہیں جی آپ اگلی کلاس ہم ٹھیک کر لیں گے۔ کرنا کچھ نہیں انہوں نے ہوتا، نہ کسی کے بعد ٹائم ہوتا ہے، نہ سر کھپانے کی ان کی اتنی سخت ہوتی ہے، تو وہ اگلی کلاس میں کرواتے ہیں، جس سے جب اس کو پچھلا سٹیپ نہیں آتا ہوتا تو اگلا سٹیپ اس کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ظلم جو ہے یہ اس پہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، استاد، اسکول اور والدین کہیں نہ کہیں یہ تینوں ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ استاد چاہتا ہے کہ وہ شرمندہ نہ ہو تو اس کو پاس کر دیتی ہے، پرنسپل چاہتا ہے کہ لوگوں کا مجھے سامنا کرنا پڑنا ہے کہ یہ فیل کیوں ہے تو وہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ کسی ٹیچر کو، پرنسپل کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اس کو صحیح صحیح بات بتانی چاہیے۔ مجھے ایسا کرنے کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے، لوگ بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ لڑتے ہیں، سڑ کھاتے ہیں، تو اس کے باوجود میں جو ہے وہ بات سچی کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بچے آپ نے کا رزلٹ یہی ہے، میں نہیں اب کہتا کہ کچھ اور۔ تو جو تو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ یہاں پڑھ نہیں رہا، چلو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور جگہ لے جاتے ہیں۔ اس ڈر کی وجہ سے اکثر اسکول جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے، وہ والدین کو گمراہ رکھتے ہیں۔ تو ہم جو تھوڑا بہت کمپرومائز کرتے ہیں، یعنی پیرنٹ سے ڈسکس کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لیکن وہ اگر نہیں مانتے تو ہم پروموٹ کر دیتے ہیں۔ اب میں اس پہ بھی جو ہے وہ سختی کرنے لگا ہوں کہ ہم ان کے کہنے پہ بھی پروموٹ نہیں کریں گے، بے شک وہ بچہ اٹھا کے لے جائیں تو کم از کم ہم اس ظلم میں شامل تو نہ ہوں۔ تو اس لیے ٹیچر کو اور اسکول کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں، انہیں چاہیے کہ جو بچہ جس سٹیج کے قابل ہے اسے اسی میں رکھا جائے، کبھی بھی نہ اس کو آگے لے کے جایا جائے۔ جب تک بچے کو بیسک چیز نہیں آتی، یعنی حروف تہجی اور الفابیٹ، جب تک اس کو ان کی پہچان نہیں ہوتی اور ان کی جو ہے وہ لکھنے پڑھنے نہیں آتے، پہچان نہیں ہوتی، اس وقت تک بچے کو پریپ کلاس میں نہیں لے کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب تک بچہ چھوٹے چھوٹے لفظ نہ بنا لے اور تھوڑا تھوڑا چھوٹے چھوٹے لفظ پڑھنا شروع نہ کر دے، اس وقت تک اسے 1 کلاس میں لے کے نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح سے بچے کو جب 1 کلاس میں جاتا ہے تو لائنیں ریڈنگ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے، دوسرے کو نہیں۔ تو یہ اگر ایسا ہم کریں گے، ٹیچر، والدین، استاد، یہ سارے مل کے، تو قوم سے یہ مظلوم بچے جو ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی مظلومیت ختم ہو سکتی ہے، یہ بھی کامیاب بچے بن سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی وجہ تھی جو میں نے بتائی ہیں، اور یہ جب ایسے ہو جاتا ہے اکثر بچے
7, 8, 9 تک پہنچ جاتے ہیں اور ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض اوقات ان کو حروف تہجی کی پہچان نہیں ہوتی۔ وہ پہ جو ہے اس کو کہنا کہ یہ لکھا ہوا ہے ثواب، تو وہ اس کو پواب پڑھ دے گا، کیونکہ اسے یہ کلیئر نہیں ہے کہ اگر نقطے نیچے ہوتے تو پھر پہ ہونا تھا۔ اور اسی طرح سے بعض حروف کی اسے پہچان نہیں ہوتی، بچہ 8, 9 میں پہنچ گیا۔ اچھا، ایسے بچے جو ہیں یہ ان میں کیا ریئیکشن پیدا ہوتے ہیں؟ یا تو یہ بچے احساسی کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، احساسی کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بچے والدین کے ڈر سے اسکول آتے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، بس ان کے جو ہے وہ ٹیچر کی بات ان کے سر کے اوپر سے گزرتی جاتی ہے اور ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ سب سے بڑا لاس وقت کا ضیاع ہے، اور ان بچوں کا وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ بچہ 8ویں کلاس میں ہے اور ابھی تک اس کا نالج سیکھنا سٹارٹ نہیں ہوا، 10 سال سے اسکول میں ہوگا، اس سے 10 سال ضائع ہو گئے ہیں۔ 10 سال ضائع ہونا اتنا بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر احساسی کمتری پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے سارے بچے سنا لیتے ہیں، میں نہیں سنا سکتا، اور اس کا وہ کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بیس نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کنویں میں پھینک دو، میں نے اسکول نہیں، مجھے اسکول چھوڑا، مجھے جو ہے وہ کسی کام پہ ڈال دو، مجھے بھینسیں لے کے دے دو، میں ان کو پالوں گا، چلاؤں گا، آپ مجھے اسکول نہیں جانا۔ اس کے لیے اسٹڈی اتنی مشکل ترین ہو جاتی ہے کہ اس کو موت نظر آتی ہے، اور اسکول سے چھوٹتے ہی وہ بچہ جو ہے وہ کہیں کام پہ لگ جاتا ہے اور وہاں اپنے جوڑ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اچھا مکینک بن سکتا ہے، اچھا الیکٹریشین بن سکتا ہے، تو لیکن پڑھا لکھا انسان کو نہیں بنا۔ تو یہ اس کا کیریئر تباہ کس نے کیا ہے؟ والدین نے۔ سب سے بڑا فیکٹر والدین ہے، اس کے بعد استاد نے۔ والدین نے اس کو تباہ کیا ہے اس وجہ سے کہ میری کلاس بچے کی آگے ہو جائے، کلاس آگے ہو جائے، کلاس۔ والدین سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں، آپ ٹیچر کا مشورہ مانا کریں، وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور جب وہ چاہیں کہ اس کو اگلی کلاس میں پروموٹ کرنا ہے، ابھی میں نے اس کا کرائٹیریا بتا دیا ہے، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس پہ اگر آپ خود دیکھ لیں، اگر پورا اترتا ہے تو آپ پروموٹ ٹیچر سے کہہ دیتے ہیں کر دیں، یہ ہو رہا ہے، اس کا پورا ہو رہا ہے۔ اگر نہیں تو پھر آپ ٹیچر کی بات مانیں، اور ویسے تو آپ کو ٹیچر کی بات ویسے ہی مان لینی چاہیے، لیکن اگر پھر بھی آپ ضد ہیں تو آپ خود اس کو چیک کر لیں، اور کبھی بھی بچے کو اس طرح اگلی کلاس میں نہ کریں، اس کی بیس کمزور رہ گئے، اور آپ کا بچہ آپ نے دیر میں سوچا ہوتا ہے ہر ماہ میں نے جج بنانا ہے، میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے کیپٹن بنانا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بڑی اس سے پیار ہوتا ہے، اور بڑی والدین کی خواہشیں ہوتی ہیں، اور دل میں سوچا ہوتا ہے کہ میں نے اسے کیپٹن بنانا ہے، اور آنے والے وقتوں میں وہ ریڑھی لگا کے سیب بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں والدین کا جو ہے وہ سوچ بھی شامل ہونی چاہیے، صرف خواہش نہیں، اس کے لیے اسے انہیں کچھ فکر کرنی چاہیے۔ تو والدین کو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ کبھی بھی بچے کو نا حق پروموٹ نہ کریں، اگر وہ حقدار ہے آگے اسٹیپ لینے کا تو کریں، ورنہ نہ کریں۔ تو اس میں جو ہے دوسرا یہ ہے